اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم اپنی 5ویں دعا جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے جی۔ بڑی مشہور و معروف دعا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 سے اس کو لیا گیا۔ اس دعا میں پہلے ہم دعا کے 2 حصے بناتے ہیں جی۔ پہلا حصہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور دوسرا حصہ ہے وقنا عذاب النار۔ اب جو پہلا حصہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں واو عاطفہ کی وجہ سے مزید ایک حصہ بنا لیتے ہیں، تو پہلے حصے کے 2 حصے بن جائیں گے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک حصے پر مشتمل ہوگا۔ تو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ رب اسم، نا اسم، آتی فعل، نا اسم، فی حرف، الدنیا اسم، حسنہ اسم۔ مزید تفصیل سے بات کریں تو رب بہت دفعہ بات ہو چکی ہے اس پہ، نا اس پہ بھی بات کر چکے ہیں ہم، ہر دعا میں یہ کنسٹرکشن آئے گی ہمارے سامنے۔ بہرحال نا ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے اور مجرور ہے جمع متکلم کی۔ آتی فعل ہے، فعل امر ہے، حمزہ، تا اور یا حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوگا آتا یا یؤتیو، لیکن چونکہ ہم نے فعل امر بنانا ہے لہٰذا فعل امر بنانے کے لیے ہم وہ جو ماضی میں حمزہ زائد استعمال ہوا ہے اس باب کا، وہ مضارع میں بھی ظاہر کر کے بنائیں گے، تو ماضی مضارع اس کا بنے گا آتا یا یؤتیو۔ اس کے بعد پہلے تو مہموز کے قواعد اپلائی ہوں گے، تو آتا یا جو ہے یہ آتا یا ہو جائے گا، اور یو جو ہے یہ یو آتی یو ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے تو پھر یہ بن جائے گا جی آتا یو آتی، اور پھر جب فعل امر بنے گا تو ظاہر بات ہے فعل امر جو ہے وہ حاضر کے صیغے سے بنے گا، تو حاضر کا صیغہ میں پہلا ہی رکھوں گا تو آتی، اس کو مضموم کریں گے تو فعل ناقص جب مضموم ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یا ڈراپ ہو جاتی ہے، یعنی پہلے صیغے سے یا نکال دیتے ہیں ہم، تو یہ بن گیا جی تو آتی، اور جب علامت مضارع ہٹائیں گے تو یہ بن جائے گا آتی۔ تو آتی فعل امر ہے، اور آتا یؤتی جو بنتا ہے تبدیلی کے بعد، جو اصل میں آتا یو آتی ہے۔ اس کے معنی ہم جب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو خان صاحب نے لکھا ہے کہ آتا یو آتی یا آتا یؤتی، مصدر اس کا ہے ایتاءً، کسی کو کسی تک پہنچانا یعنی دینا، اور بتا رہے ہیں کہ اس کے 2 مفعول آتے ہیں، کسی کو دیا اور کیا دیا، اور دونوں مفعول جو ہیں وہ بنفسی ہی آتے ہیں، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آتے ہیں۔ اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے آتی فعل امر ہے، تو پہنچا، تو دے۔ تو آتی فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور نا ضمیر متصل منصوب ہے جمع متکلم کی، فی حرف جر ہے جس کے بعد الدنیا اسم تفضیل ہے، مرفوع منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، اور فی کے بعد آ رہا ہے تو ہم اسے مجرور مانیں گے۔ اور آخری لفظ ہے جی اس حصے کا حسنہ، واحد مؤنث منصوب اور نکرہ اسم ہے۔ الفاظ میں بات تفصیل سے ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو ربنا اسی طرح اب ہم الگ حصے کے تحت اسے نہیں کر رہے، کیونکہ ہر دعا میں اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ربنا جو ہے یہ یا ربنا ہے، جس میں یا حرف ندا محذوف ہے جو قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ادعو فعل جو ہے وہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اور ربنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بن جائے گا ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا، جس کا جواب ندا جو ہے وہ آتی نا سے شروع ہو رہا ہے۔ اب جواب ندا کو میں انالائز کروں تو آتی فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، نا مفعول بھی اول ہے، فی الدنیا جار مجرور ہے، اور حسنہ یہ مفعول بھی ثانی ہے۔ تو آتی فعل کے دونوں مفعول آ گئے۔ اب یہ جو فی الدنیا ہے جار مجرور، اس کو ہم نے متعلق کرنا ہے، تو اس کو ہم کس کے متعلق کریں؟ تو ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا آتی فعل کے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر فی الدنیا میں فی جو ہے یہ من کے معنی میں ہے، یعنی فی الدنیا از ایکول ٹو من الدنیا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو آگے حسنہ آ رہا ہے مفعول ثانی آتی فعل کے لیے، اس کے لیے یہ حال بن جائے گا۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، لیکن اگر اس جار مجرور کو اس نکرہ سے مقدم کر دیا جائے تو پھر وہ صفت نہیں کہلاتا بلکہ حال بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا، جس میں آتی فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے یہ جوابو
ندا بن رہا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ کیا ہم نے پہلے حصے کا وہ ہے وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب اس حصے کے الفاظ بات کریں، واو حرف، فی حرف، الآخرہ اسم، حسنہ اسم، واو عاطفہ ہو جائے گا، فی حرف جر ہے، جس کے بعد الآخرتی یہ مجرور ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے۔ حسنہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ الفاظ کو جوڑیں، فی الآخرتی جار مجرور، یہ اسی طرح آگے آنے والا جو حسنہ ہے اس کے لیے حال بن جائے گا، اور حسنہ کا ہم عطف کر دیں گے واو عاطفہ کے ذریعے پیچھے حسنہ پر۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح سے ہم اس حصے کو پچھلے حصے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے، مین حصہ اس آیت کا یا اس دعا کا، وہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں جی۔ واو حرف ہے، قاف جو ہے یہ فعل ہے، نا اسم ہے، عذاب اسم ہے، النار اسم ہے۔ تفصیل سے بات کریں تو واو حرف عطف ہو جائے گا، قاف جو آپ کو نظر آ رہا ہے زیر کے ساتھ کی، یہ فعل ہے، فعل امر ہے۔ اب یہ فعل امر انتہائی مختصر فعل امر ہے، تو اس کی ورکنگ بھی ذہن میں تازہ کر لیں۔ ویسے تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، واو قاف یا حروف مادہ ہیں، واو ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، وقع یا یو کی یو، اور حروف مادہ کے اعتبار سے دیکھیں گے غیر سی فعل ہے، اور غیر سی فعل بھی ڈبل غیر سی فعل ہے، یعنی یہ معطل تو ہے ہی ہے لیکن معطل الفا بھی ہے اور معطل اللام بھی ہے، یعنی مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے۔ تو مثال کا قاعدہ جب اپلائی کریں گے تو وقع یا یکیو بن جائے گا، کیونکہ واو ضربہ یضربو سے واو کو مضارع معروف میں ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ناقص کے قاعدے کی اپلیکیشن کے بعد یہ بن جائے گا جی وقع یکی۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں وقع یکی کے معنی دیکھیں تو ہمیں ملیں گے، خان صاحب لکھ رہے ہیں وقع یکی وقایتن کے معنی ہے کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانا۔ اس کے دو مفعول آتے ہیں، کس کو بچایا اور کس سے بچایا، اور دونوں مفعول بھی نفسی ہی آتے ہیں، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ۔ اور فعل امر کیسے بنا ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ جو تقی تھا ہمارے پاس واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کو جب مضموم کیا تو ناقص کے قاعدے کے مطابق یا ڈراپ ہو گئی تو تقی رہ گیا، علامت مضارع ہٹائی تو کی فعل امر بچ گیا۔ تو کی فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نا ضمیر متصل منصوب جمع متکلم کی ہے، عذاب منصوب ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرب بالاضافہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، النار واحد مؤنث مجرور اور معرفہ ہے۔ الفاظ کو جوڑیں تو کی فعل با فاعل، انتا ضمیر مرفوع مستتر فاعل ہو گیا، نا مفعول اول ہو گیا، اور عذاب الناری مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ثانی ہو گیا، اور فعل امر اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب نے جو ورکنگ کی ہے وہ کچھ یوں کی ہے، اور انہوں نے اس پوری آیت کو لیا، ہم نے تو اس آیت میں سے دعا کو لیا ہے نا، تو انہوں نے پوری آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کیا ہے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ شامل کر کے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ورکنگ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہ گیا جی ترجمہ، دیکھ لیتے ہیں ہم اس کا عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید سے ایک اور دعا گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ لیکچر بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں نئی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔